الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. ایوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ آج کے سیکشن میں آپ سے جو بحث کرنی ہے وہ ذرا مشکل تو ہے، لیکن انشاءاللہ شروع میں اگر کچھ انٹروڈکشن ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. عربی کے قواعد میں جسے بلاغہ کہا جاتا ہے، بلاغہ پہلے تو عربک گرامر، ہر زبان میں گرامر ہوتی ہے، لیکن عربی گرامر بہت سینسیٹیو سی چیز ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے. اور تقریباً ہر دنیا کی گرامر میں تین ڈویژنز تو ہیں، تین تقسیمیں تو ہیں. اسم، فعل، حرف. ان انگلش وی ہیو ناؤنز اینڈ وربز اینڈ پریپوزیشنز. اس قسم کی تقسیم تقریباً ہر زبان میں ہے. اب عربی میں ان کے استعمال میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ذرا ضرورت ہے. عربی زبان میں ایک اعراب کا مسئلہ ہے، یعنی ایک لفظ کو، ایک اسم کو آپ اس پہ مختلف قسم کی حرکتیں آخر میں ڈال دیتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر عربی کا علم نہ بھی ہو تو جب قاری صاحب کے ساتھ چھوٹے تھے اور بیٹھے تھے تو قاری صاحب نے کہا تھا بن بن بن، تن تن تن، جن جن جن، اسی طرح پڑھایا تھا نا آپ کو. پھر کتابن کتابن کتابن. اب ان تمام حرکات سے اصل میں معنی میں فرق پڑتا ہے. یعنی کتاب کا لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کس لیے استعمال ہو رہا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتابون کہا جائے یا کتابن کہا جائے یا کتابن کہا جائے. اور یہ بیسک معاملہ تو ہے ایک طرح سے، لیکن اس کی بہت آگے جا کے جب آپ زیادہ ایڈوانس اسٹڈیز میں آتے ہیں تو اٹ بیکمز مور اینڈ مور کمپلیکیٹڈ. فرض کریں جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہمارے ہاں جو ہے ہمارا سب سے مشہور ذکر الحمدللہ. الحمد میں دال پر پیش ہے، الحمدللہ. الحمدللہ نہیں کہتے، الحمدللہ نہیں کہتے، الحمدللہ کہتے ہیں. لیکن جب سبحان اللہ کہتے ہیں، دو الفاظ ہیں سبحان اور اللہ، تو لفظ سبحان میں سبحانو نہیں پڑھتے. الحمدو میں الحمدو پڑھتے ہیں، لیکن سبحان میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ پڑھنا غلط ہے، سبحان اللہ پڑھنا غلط ہے. ایکچولی الحمدللہ ممکن ہے عربی میں، الحمدللہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے معنی کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی الحمدللہ از مور پاورفل، الحمدللہ زیادہ قوی ہے، الحمدللہ اس سے ضعیف ہے، اس سے کمزور ہے. خیر، ایک مزے کی آیت قرآن میں جس میں فرشتوں نے زیارت کی ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی، جوان آدمیوں کے شکل میں ان کے گھر پہ آئے. اجنبی تھے، انہیں جانتے نہیں تھے. انہوں نے دروازہ کھولا، قالوا سلامن، انہوں نے سلام کیا. قال سلام قوم منکرون، انہوں نے سلام کا جواب دیا. دوبارہ انہوں نے بھی کہا سلام، تم لوگوں کو میں نہیں جانتا، قوم منکرون، ایسی قوم جن سے میں انجانا ہوں. لیکن عجیب دقت ہے عربی کے کلام میں کہ جب فرشتوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا سلامن، سلامن یعنی زبر ہے اس میں، سلامن. جب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے کہا سلامن. اب پیش آ گئی نا، ان کے سلام میں سلامن اور ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں سلامن. اب آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھ لیں، اردو کا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام. یعنی اس سلام اور اس سلام میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق واضح ہے تو کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں فرق واضح ہے. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو آپ کو میں گرامر کا درس دینے سے رہا، جو اس کی مصطلح عربی میں استعمال المحذوف، یعنی نسلمک سلامن، ہم آپ کی طرف سلام پیش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے جب سلامن کہا جائے نا، زبر کے ساتھ سلامن کہا جائے تو اس میں بات یہ ایک طرح سے چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں. یہ صرف زبر سے ظاہر ہوتی ہے بات. اٹس اے ویری ڈیپ کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سبحان اللہ میں بھی زبر ہے نا، سبحان اللہ میں بھی زبر ہے. اس زبر میں یہ بات مضمر ہے، یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، اس کو اردو میں کیا کہیں گے، پرفیکشن، اللہ تعالیٰ کا کمال، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی ہمارے بارے میں کچھ بات کی جا رہی ہے، ہم اعتراف کرنے کو تیار ہیں، ہم سلام پیش کرنے کو تیار ہیں. جب بات زبر سے شروع ہوتی ہے نا تو ہمارے بارے میں ہو جاتی ہے. فَهَكَذَا نُسَلِّمُكَ سَلَامًا أَوْ نُسَبِّحُ اللَّهَ تَسْبِيحًا. یہ عربی میں اس کی جو شرح کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے. اچھا خیر، انہوں نے اپنی طرف سے سلام آفر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سلامن نہیں کہا. اگر سلامن کہا ہوتا تو بات یہ ہوتی کہ میں تمہیں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح تم نے مجھے اپنی طرف سے سلام پیش کیا ہے، اپنی طرف سے تم نے مجھے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ تم کسی بری نیت سے یہاں نہیں آئے، تم سلامتی میں آئے ہو، تم میرے لیے بھی سلامتی ہی چاہتے ہو. اس کا مقصد ہے سلامن. انہوں نے یہ جواب میں نہیں کہا سلامن دوبارہ، یعنی تم بھی میری طرف سے کسی خطرے میں نہیں ہو. جب سلامن کہا جاتا ہے تو اس میں
اپنے آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سلامتی ہو، سلامتی ہو، کس کی طرف سے ہو اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں. سلامن ہو تو کس کی طرف سے اشارہ ہے؟ اپنی طرف سے. سلامن ہماری طرف سے سلام ہو. ان کی طرف سے جب انہوں نے سلامن کہا تو انہوں نے، کیونکہ اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے ہو. تو ایسا ہے کلام کہ جس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا تو التوسع فی المعنی، معنی کو وسیع کرنا. تو ان کا سلام ایسا ہے کچھ کہ میری طرف سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو، ملائکہ کی طرف سے بھی ہو، تمام خلق کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. اللہ کرے کہ، اور انہوں نے سلام علیکم نہیں کہا، تم پر سلامتی ہو. اللہ کرے کہ واقعی ہمارے گھر میں بھی تمہارے آنے کی وجہ سے سلامتی ہو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو. امید ہے کہ ہمارے گھر میں بھی سلامتی ہوگی. یعنی ایک سلامون کرنے سے انہوں نے ہر طرف کے امن کی اور ہر طرف کی حفاظت کی دعا ایک دفعہ میں کر دی. اور یہ بات کرنی ضروری بھی تھی کیونکہ وہ اجنبی لوگ ہیں، ان کو وہ جانتے تو ہے نہیں. اور وہ 3-4 لڑکے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے انوائٹ تو کر دیا اندر، بلا تو لیا اندر، لیکن انہوں نے سلامون پہلے کہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک التجا بھی کر دی، ان کی طرف کا جواب بھی ہو گیا. اور یہ سلام اس سلام سے بہتر ہے کیونکہ اس سے زیادہ وسیع ہے. رائٹ؟ او باحسن منہا، قرآن میں ہے اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس کو اسی طرح کا جواب بھی دیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ اب باحسن منہا او ردوہا، یعنی آپ اس سے بہتر جواب دیں یا کم از کم اسی طرح کا جواب دے دیں. ابراہیم علیہ السلام کے سلامون کہنے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ان کا سلام ان کے فرشتوں کے سلام سے بہتر تھا. یعنی اس آیت کی تکمیل قرآن میں اس کی ایک مثال خود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو آیت کے بارے میں جو آیت آ رہی ہے، انہوں نے اس آیت کے نزول ہونے سے پہلے ہی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ایک عجیب سی چھوٹی سی دقیق سی بات قرآن سے جو نکلتی ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی ملت، کسی اور نبی کی سنت کا اتباع کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے. ان کو اور کہیں کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یعنی کچھ آداب ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، قرآن میں بھی دیے گئے ہیں، لیکن ان کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہاں ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام میں ملتی ہے. So this is قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. اچھا، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا کہتے ہیں السلام علیکم، کون سا استعمال کرتے ہیں؟ ایسا پیش استعمال کرتے ہیں نا. تو پیش استعمال کرنے میں آپ نے دوسرے کی طرف اپنی حفاظت کا یا اپنے امن کا اور اپنی اچھی نیت کا اظہار ہی نہیں کیا. آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ آپ ہر معاملے میں آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں. ایک طرح سے دعا ہے السلام علیکم. اوکے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ علیکم میں جمع کیوں ہے؟ علیکہ ایک پر ہوتا ہے، علیکم جمع کے لیے ہوتا ہے عربی میں. یعنی آپ سب پر سلام ہو. آپ ایک آدمی سے سلام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ سب پر سلام ہو. دو کی آپس میں بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپ سب پر سلام ہو. اس کا کیا مقصد ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اردو میں ہے، اسی طرح عربی اور پرانی زبانوں میں بھی ہے کہ جب جمع استعمال ہوتی ہے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ادب ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ سے بھی اپنا ہی بہت احترام کیا کرتے تھے، اپنی بڑی عزت تھی، ہم آ گئے، نہیں آئے بھیا، ہم ایک ہی ہیں. سمجھ رہے نا؟ ہم کا استعمال جمع کے لیے. اسی طرح آپ کا لفظ، ٹیکنیکلی آپ کا لفظ اردو میں ویسے تو ہم ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں جب بہت سارے لوگ آئیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ آ گئے، آپ آ گئے. تم آ گئے ایک کے لیے ہے، لیکن تم بدتمیزی لگتی ہے تو ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری زبان میں تو کم از کم اس بات کا احساس ہے کہ جمع استعمال ہوتی ہے کس کے لیے؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. لیکن اس کے مزید ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک انسان نہیں ہے، کم از کم 2 فرشتے جو اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور ان کے وجود کا اس کا احترام ہمیں بھی کرنا ہے. یعنی اس بات کا اعتراف ہمیں بھی ہے کہ یہاں پر یہ صرف ایک انسان نہیں ہے، ہماری موجودگی میں فرشتے بھی ہیں اور وہی ہمارے سلام کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو. یعنی اس بات کا بھی پھر احساس ہونا چاہیے کہ جب آدمی آپ کو سلام کا جواب دے رہا ہے تو صرف وہی جواب نہیں دے رہا، اس کے فرشتے بھی جواب دے رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی جواب دے رہے ہیں. یہ بہت روحانی عمل ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. ہمارے کلچر کے بارے میں کچھ خاص مزیدار باتیں ہیں جو جب عربی تھوڑی پڑھنی شروع کر دو، دین تھوڑا پڑھنا شروع کر دو تو ذرا کھچکتی ہیں، ان کی طرف سے تھوڑا الرجک ری ایکشن ہوتا ہے. تو میں ان میں سے ایک بات آپ کو بتا دوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام. ہمارے یہاں سلام کی بڑی مزیدار ویریشنز ہیں. اور کبھی کبھار لگتا ہے ایسے کہا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی لام نہیں ہے بیچ میں.
لام نہ ہو تو بات یہ بنتی ہے تم پہ زہر کا اثر ہو، تم زہر کے مارے مارے جاؤ، تم پر لعنت ہو، یہ ہے السلام علیکم۔ یہود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں آ کر سلام کے بجائے بد دعا دینے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ کیا کہا؟ نہیں السلام علیکم، یہی تو کہا، سنا نہیں آپ نے کیا؟ یعنی طنز میں السلام علیکم کہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر بھی سام ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ایسے مت کیا کرو، بس وعلیکم کہہ دیا کرو، وعلیکم، اس سے آگے مت کہا کرو۔ اس سے آگے مت کہا کرو کا مقصد کیا تھا کہنے کا؟ کہ اگر کوئی بری بات کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے تم نے غلط سنا، یہ تو ممکن ہے، اگر اس نے غلط سنا خامخواہ اس کو لعنت کر دی، خامخواہ اس کو گالم گلوچ سنا دی، تو بس یہ کہہ دو جو تم نے کہا وہی تم پر واپس ہو۔ اگر اس بات کا شک ہے کوئی بری بات کرنا چاہ رہا تھا تو بس آپ پر بھی ہو، آپ پر بھی ہو، بس اتنے تک رہنے دو۔ قرآن میں اور عربی میں، عربیت میں نہ کرنے کے بہت مختلف درجے ہیں۔ کسی کو نہ کہا جائے نا تو نہ کرنے اور نہ کرنے میں بھی فرق ہے۔ اور اس بات کا یعنی it's a very logical thing, it's a very real life thing۔ یعنی عام زندگی میں آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے غصے میں اور اس کی انٹینسٹی میں فرق آتا ہے۔ دیکھو یہ بات مت کرو، اچھا چھوڑو، نہیں کرو کا مطلب اتنا نہیں کرو تھوڑا کم کر دو، یہ بھی نہیں کہ بالکل نہیں کرو۔ عربی کے قواعد کے مطابق نہ کرنے کے مختلف درجے ہیں۔ اگر آپ نہ کہیں، قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسی طرح کہا جاتا ہے قرآن کے بارے میں ذالک الکتاب، کیا کہا جاتا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین، آپ دین میں کسی کو فورس نہیں کر سکتے، کسی پر جبرن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین قبول کرے، کسی کو زبردستی دین نہیں قبول کرایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح لا خلۃ ولا شفاعۃ، قیامت کے دن نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی شفاعت کرے گا، نہ آپ کی طرف سے آ کے کوئی سفارش پیش کرے گا، یہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن فرق ان تمام نفیوں میں، یعنی ہر بات میں نفی ہو رہی ہے نا، تو ان تمام نفیوں میں جو فرق ہے، کچھ دفعہ جب نفی کی جاتی ہے تو زبر سے کی جاتی ہے، لا ریبا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب ہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا خوفن، خوفا نہیں پڑھتے، خوفن پڑھتے ہیں۔ جب لا ریبا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا ریبا فی، یہ نہیں پڑھتے لا ریبن فیہ۔ جب لا الہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، یہ نہیں کہتے لا الہ فیہ۔ اب عجیب بات یہ ہے عربی میں کہ جب الہ پڑھیں، جب زبر سے پڑھیں تو اس میں کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء جائز نہیں، کوئی یعنی کہنے کا مقصد ہے ہرگز ہر حال میں، کسی حال میں بھی شک کی کوئی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت زبردست قسم کی نفی ہے۔ جب کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور الہ کی۔ لا اکراہ فی الدین جو کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی جبراً دین کی طرف مائل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے۔ یہ لا الہ ہے، لا اکراہ ہے، پھر لیکن جب قیامت کے دن کی بات آئی تو کہا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ اس دن کوئی چیز بیچ سکو گے، یعنی بیچ کے کچھ معاملہ، آپ نے کچھ دیا اور آپ کو کچھ ملا، آپ نے کچھ اپنے اعمال دے دیے، لوگ تو اپنے ماں باپ کو بیچنے کو تیار ہیں جب قیامت کے دن، جو قرآن میں آیات آ رہی ہیں ثم ینجیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہ تو تمام دنیا والوں کو بیچ دے خود بچ جائے، یہ آیات آ رہی ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کچھ نہیں بیچ سکو گے، لا بیع فیہ، اس دن کے اندر کوئی بیع نہیں ہے، کوئی بیچنے والی بات نہیں ہے، ولا خلۃ، اس دن کوئی دوستی بھی نہیں ہے، ولا شفاعۃ، اور اس دن کوئی سفارش بھی نہیں ہے۔ میں سفارش کا ترجمہ کر رہا ہوں شفاعت کا تاکہ کچھ بات آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے۔ لیکن ان تمام میں ہے آخر میں لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یا ان ہے آخر میں، پیش ہے نا۔ جب پیش سے بات منع کی جائے تو کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں کہیں گے بائی اینڈ لارج دس از ناٹ پاسبل، فار دا موسٹ پارٹ، یعنی عام طور پر یہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں استثناء ممکن ہے، اس میں ایکسیپشن کا امکان ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ قیامت کے دن کچھ نہیں بکا جائے گا،
ایک طرف تو کہہ دیا کہ کچھ نہیں بکا جائے گا، دوسری طرف کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کے نفس خرید لیے. اب جو انہوں نے خریدے تو ہم نے کچھ بیچا تو انہوں نے خریدے نا. اور اس خرید و فروخت کا اکمال کب ہوگا، یہ اس کا اتمام کب ہوگا، یہ بات مکمل کب ہوگی؟ ابھی مکمل ہو گئی کیا؟ نہیں. ہم نے جو بیچا وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا ہمیں ملا کیا بیچنے سے، وہ تو قیامت کے دن کی بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عام طور پر اکثریت انسان کی ایسی ہے جو کچھ نہ بیچ سکے گی، لیکن تم لوگ کچھ سامان لے کر آؤ گے بیچنے کا. تم اپنا ایمان لے کر آؤ گے، تم اپنے اعمال لے کر آؤ گے، تم اپنے نفس لے کر آؤ گے، جن کے عوض تمہیں جنت ملے گی. تو اس جو تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے نا ہمارے لیے، وہ اس پیش کے اندر ہے، بیع فیہ. پھر کہا اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، لا خلۃ. لیکن کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جو انہوں نے ہمارے لیے چھاؤں رکھی ہوگی، ایک شیڈ آف اللہ، اس کے اندر ہوں گے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست کہا گیا ہے، اور اس دن اس دوستی کا ظہور ہوگا. یعنی عام طور پر اکثریت ایسی ہے کہ ان کے لیے کوئی دوستی نہیں، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہے. پھر تیسری بات کی، اس دن کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لا شفاعتن، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس میں شفاعتن ہے، کیا نہیں ہے؟ شفاعتا نہیں ہے. اگر شفاعتا ہوتا تو کہا جاتا اس دن کوئی شفاعت کی، کسی قسم کی کسی شفاعت کی، کسی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب یہ تنوین کا لفظ استعمال کیا، ضمتان استعمال کیے، تو اس سے فائدہ کیا نکلا کہ ایک چھوٹی سی سفارش اس میں سے استثناء ہو سکتی ہے. وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے. انہوں نے جو اپنی امت کے بارے میں کیس کرنا ہے، انہوں نے جو اس دن، جس دن کسی اور خلق کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن جب تک کہ الرحمن اجازت نہ دے، اس کی اجازت کے بجائے کوئی بھی اپنا منہ نہ کھول سکے گا. اور وہ الا من اذن له الرحمن یشیر الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی سوائے الرحمن کی اجازت کے بغیر بول نہ سکے گا. وہ جو اجازت کے بغیر والی بات کی جا رہی ہے نا، وہ کی جا رہی ہے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف اشارہ شفاعتن کے اندر ہے. یعنی اب ترجمے میں پڑھ رہے ہیں کوئی دوستی نہیں ہوگی، کچھ نہ بیچ سکو گے، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تو پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، شفاعت تو ہے، نبی کی شفاعت پہ تو ہمارا ایمان ہے، تو یہاں کیوں کہہ دیا شفاعت نہیں ہوگی؟ یہ نہیں کہا ہرگز کوئی شفاعت نہیں ہوگی، بالکل بھی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. کہنے کا مقصد ہے عموماً اکثریت کے لیے شفاعت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.